ٹائٹ کرو. الحمدللہ نستعینہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. جو مزہ مجھے کہیں ملا وہ مزہ نہ مسجد میں ملا نہ کلیسا میں نہ بتکدے میں. وہ مزہ کہاں ملا؟ مطلب سماعت فرمائے. نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے. نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں. نہ تو مسجد مزہ وہاں بھی ہے مگر یہ بات نہیں ہے. نہ تو مسجد نہ کلیسا نہ صنم خانے میں ہے. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں. عقیدے کا شعر سنیں گے. ابو بکر فاروق عثمان مظہر رب جلیل. ابو بکر فاروق عثمان مظہر رب جلیل. اصل میں معراج ایمان ان کا کہلانے میں ہے. اصل میں معراج ایمان ان کا کہلانے میں ہے. اور وہ علی ہیں یہ حسن ہیں. اس طرح 10 اور ہیں. وہ علی ہیں
یہ حسن ہیں، اس طرح 10 اور ہیں، امہ قضا اسلام کا ہر ایک پیمانے میں ہے۔ وہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، اس طرح 10 اور ہیں، امہ قضا اسلام کا ہر ایک پیمانے میں ہے۔ اور جب مرشد کے آستانے پہ جانا تو کہہ دینا میری طرف سے، اپنے اپنے پیر کے ہاں جب جانا تو کہنا کہ ہاشمی میاں نے کہا ہے کہنے کے لیے۔ رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے، رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے، ورنہ پھر در پہ تیرے کیا فائدہ آنے والے۔ رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے۔ داتا کے ہاں جانا تو داتا دربار میں بھی کہہ دینا، چاہے خواجہ کی سرکار میں کہہ دینا، چاہے بغداد کے تاجدار سے کہہ دینا، بارشیں ہوں، رحمتوں کی بارشیں ہوں، فیض کا دریا بہے، ورنہ پھر در پہ تیرے کیا فائدہ آنے۔ اور رحمتوں کی زلف کو للہ اب تم کھول دو، رحمتوں کی زلف کو للہ اب تم کھول دو، گیسوؤں کی دلکشی اس کے بکھر جانے میں ہے۔ اب آپ جس تکلیف سے یہاں بیٹھے اس کا احساس مجھے ہو رہا ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں کیسے رکھی جائیں، اور کچھ ہمارے عزیز دوست مولانا قاری محمد اسماعیل مصباحی، انہوں نے ہمیں طواف بہت کرائے چکر کا، کچھ اولمپک کے چکر میں شہر میں کچھ راستے بند کیے گئے، ادھر سے نہ جاؤ بند ہے، ادھر سے نہ جاؤ بند ہے، 2-3 بند راستے میں ملے اور ہم منزل پہنچنے میں منزل نہیں ملی بند کی وجہ سے۔ جب بند سے چھٹی ملی ہے تو منزل ملی۔ دیکھ رہے ہو بند کتنا خطرناک ہے۔ اب تو راستے میں قاری صاحب کہنے لگے میں چل کر کے کہوں گا، قاری خاطر حسین صاحب سے کہوں گا کہ مولانا ہر مہینے مجھے بلایا کرو تاکہ کسی کو لاؤں تو راستہ نہ بھولوں۔ بہت دن کے بعد لگتا آیا ہے۔ اب میں اس ہفتے کی آخری تقریر کر رہا ہوں، جمعے کو انشاءاللہ صلاح اور سنیچر کو لیسٹر اور اتوار کو پاکستان کے لیے میری روانگی ہے، اور دوشنبے کو کراچی، وہاں جو جمعہ ہے نشتر پارک میں ہوگی انشاءاللہ، اور فوراً ہی میں جھنگ چلا جاؤں گا، دیکھتا ہوں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر میں اس آیت کا ترجمہ بھی نہ کروں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تو آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی یہ آیت کہاں کی ہے۔ یہ آیت بہت مشہور ہے، اور مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے۔ This آیت کریمہ is so important, I can't tell you how much important. یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ ہی جانے کتنی اہم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ یہ اتنی اہم ہے کہ کوئی نمازی 1 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا پہلے اسے پڑھو تب 1 رکعت ہوگی، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، دونوں صحیح۔
ہاں ہاں دونوں صحیح ہے. ہمارے نزدیک واجب ہے, دوسرے مجتہدین کے نزدیک فرض ہے. کمپلسری ہے مطلب یہ ضروری ہے کہ نہیں, فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. اتنا دیر لگاؤ گے سمجھنے میں, فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. اور اگر فاتحہ سے جھگڑا کیا تو نمازی ہو نہیں سکتے. ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی بھی 3 آیت پڑھو, کہیں سے کوئی سورہ پڑھ لو آزاد ہو. کوئی بھی ایک لمبی آیت پڑھ لو جس کے 3 ٹکڑے کیے جا سکتے ہو, تم آزاد ہو. 30 پارے میں سے کچھ بھی پڑھو, لیکن کسی میں فاتحہ چھوڑ دو, نماز نہیں ہوگی, صلاۃ نہیں ہوگی. تو فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو فاتحہ سبھی پڑھتے ہیں, فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں. فجر میں پڑھتے ہیں, ظہر میں پڑھتے ہیں, عصر میں پڑھتے ہیں, مغرب میں پڑھتے ہیں. فاتحہ تو پڑھتے ہی. فاتحہ سے ہمیں لگاؤ ہے. فاتحہ قرآن کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. فاتحہ سب پڑھتے ہیں, جو جھگڑا کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, جو اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. فاتحہ نہیں پڑھو گے, تمہاری یہ ہمت, میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتے ہو فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو, میرا دیا ہوا کھاتے ہو اور فاتحہ پڑھنے سے انکار کرتے ہو. میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے میرا بنایا ہوا پانی پیو, میری دی ہوئی روٹی کھاؤ, میری دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کرتے ہو, فاتحہ نہیں کرتے. تو سنو, یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گھر میں فاتحہ نہ پڑھو, یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اجماع میں فاتحہ نہ پڑھو, لیکن سن, جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو میں تجھ کو تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا, وضو کرواؤں گا, فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا, ظہر میں 12 پڑھواؤں گا, عصر میں 8, نہیں تو 4 سے کم نہیں. مغرب میں 7 فاتحہ پڑھواؤں گا, اور تجھے سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھ لے. تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے, فاتحہ بھی پڑھتے, مگر فرق ہے, ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں, وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ قرآن شریف جو آج اسٹارٹ ہوتا ہے, کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے, گڈ بگننگ اس کا کہاں سے ہے, اس کی بہترین شروعات فاتحہ سے. جب قرآن کا ٹائٹل پیج آپ پلٹتے ہیں تو فاتحہ سے شروع. انگلستان میں جو قرآن ہے وہ فاتحہ سے شروع, پاکستان میں جو ہے, ہندوستان میں جو ہے, عربستان میں جو ہے, کہیں بھی ہو فاتحہ سے شروع ہے. چلو اس کو ایک کارنر پہ رکھو. سیکنڈ یہ بتاؤ, جب رسول کو ملا تھا تو کہاں سے شروع ہوا؟ جب نبی کو یہ ملا تب اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ حضرت مولانا خادم رسول صاحب نے میری مدد کی اور فرمایا کہ اقرا سے. نبی کو ملا اقرا سے اور بندوں کو ملا فاتحہ سے. اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہی ہوا کہ جو گزر گیا وہ بھی جانتا ہے, جو گزر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے, جو گزرنے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ دل کی بات جانتا ہے, علیم بذات الصدور. اس کو معلوم ہے کہ بندوں کو کس ترتیب سے دینا. تو جس ترتیب سے اللہ تو نے ہم کو دے دیا, اسی ترتیب سے نبی کو کیوں نہیں دیا؟ یا جس ترتیب سے تو نے اپنے نبی کو دے دیا تھا اسی ترتیب سے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اقرا سے نبی کو دیا تھا تو اقرا سے ہمیں بھی دیتا. ان سے کہا تھا اقرا تو وہ ہم سے کہتے اقرا.
یعنی قرآن کے نزول کی جو ترتیب ہے وہ ہمارے حصول کی ترتیب نہیں ہے، اور جس ترتیب سے بندوں کو قرآن حصول ہوا اس ترتیب سے نزول نہیں ہوا۔ یعنی اللہ دے رہا ہے جب محبوب کو تو ترتیب اور ہے، اور جب اللہ نے دیا بندوں کو تو ترتیب اور ہے۔ یہ قرآن کی ترتیب بدلی کیوں گئی؟ تو عشق و وجدان نے بڑھ کر رہبری کی۔ ہاشمی ترتیب اس لیے بدل دی گئی تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح ہیں، قرآن پانے میں رسول کے مثل ہیں۔ قرآن تو لوگوں کو سمجھا دو، بندوں کو بتا دو کہ جب قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح نہیں، قرآن پانے میں تو پھر قرآن سمجھانے میں بھی ہم رسول کی طرح ہیں، معنی بتانے میں بھی ہم رسول کی طرح ہیں۔ میں نے پوچھا مولانا ظفر صاحب سے، علامہ فراشوی صاحب، الف لام میم کا مطلب الف لام میم، کہا میں نہیں جانتا۔ یہ جواب دیا۔ پہلے مفتی سید شمس الدوحہ صاحب سے پوچھا کہ آپ تو بہت زبردست مفتی ہے اور واقعی عالم ہے، ذرا آپ بتائیے۔ تو کہا میں مفتی نہیں، کو مفتی انٹو مفتی از اکول ٹو بھی کچھ کرو تو بھی میں نہیں جانتا۔ بھلے پوچھا چلے میں اپنے باپ سے پوچھوں، آپ نے پورے قرآن کا محدث اعظم ہند کے ہوتی ہوئی آپ نے ترجمہ کیا، معرف القرآن، آپ محدث اعظم نے کہا میں نہیں جانتا۔ بھلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا بھائی عاشق رسول ہے، ذرا اس سے چل کر کے پوچھے الف لام میم کا کنز الایمان دیکھ لے، میں نے بھی ترجمہ نہیں کیا، میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا چلے ان سے بھی پوچھے جو شیطان کی وسعت علمی سے بہت متاثر ہیں۔ شیطان کی وسیع ترین علم کا اقرار رکھتے ہیں، ذرا ان سے چل کے پوچھے کہ چپ رہو یار، ہم ہر جگہ ٹانگ لڑا سکتے ہیں مگر الف لام میم کا مطلب ہم بھی نہیں جانتے۔ بڑے بڑے بھون میں ہم چلے گئے، بڑے بڑے بھون میں چلے گئے، بڑے بڑے تھانے دیکھ لیے، لیکن ہر جگہ سے یہ آواز آئی، چاہے وہ تھانہ رہا ہو یا بھون، آواز یہی آئی کہ آئی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے۔ تو جب میں نے نبی سے پوچھا آپ کا، ہم جانتے تو ہیں مگر نہیں بتاتے۔ پتہ چل گیا قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم چاہے عالم ہو جاؤ، چاہے علامہ، چاہے دبلے رہو چاہے گاما، چاہے عالم رہو یا علامہ، چاہے دبلے پتلے رہو یا گاما، تم الف لام میم کے سمجھنے میں رسول کی طرح نہیں ہو۔ ایک باریک سی بات کروں، باؤنسر تو نہیں بنے گی، اچھا اگر 5% بھی سمجھ لیں گے تو بھی میں خوش ہو جاؤں گا، 6% سمجھیں گے تو بھی خوش، اگر مجمع میں 11% بھی سمجھ جائیں تو بھی خوش۔ دیکھیں چھٹی والی بات آ جاتی برکت سے، یا 11ویں کی کئے % سمجھتے ہو؟ کتنے بھی سمجھ جاؤ، تھوڑے سے تھوڑا بھی سمجھ جاؤ۔ ایک بات کہتا ہوں، الف لام میم کا مطلب علماء دین نہیں جانتے، اس کا صحیح معنی محدثین نہیں جانتے، اس کا ترجمہ مجددین نہیں جانتے، اس کا ترجمہ مجتہدین نہیں جانتے۔ ایک بات صاحب کہہ دوں، خود جبریل امین نہیں جانتے۔ اچھا کیا پوزیشن رہی ہوگی؟ تھوڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچو۔ اب جبریل امین رسول کے پاس آئے، بولے الف، رسول نے کہا میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا لام، نبی بولے میں سمجھ گیا۔ جبریل بولے میم، نبی نے کہا میں سمجھ گیا۔ اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب رسول نہیں بولے کہ میں سمجھ گیا۔ توجہ چاہوں گا،
ذالکل کتاب پہ نبی نہیں کہہ رہے میں سمجھ گیا، الف پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا، لام پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا، میم پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا، اور ذالکل کتاب سے نہیں کہہ رہے، کیونکہ ذالکل کتاب سے سمجھنا تو جبریل کے لیے بھی آسان ہے، جتنا جبریل سمجھ رہے ہیں اس کو نہیں کہا میں سمجھ رہا، جہاں جبریل نہیں سمجھ رہے ہیں وہاں نبی اپنی سمجھ بتا رہے ہیں کہ تم مطمئن رہو، تم مطمئن رہو، تم نہیں جانتے الف کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا، تم نہیں جانتے لام کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا، تم نہیں جانتے میم کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا، تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں، فار دا سیٹسفیکشن آف جبریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے۔ بڑا ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جس کا مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، بڑا ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جس کا مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ دنیا اچھی طرح سمجھ جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، مطلب بتانا نہیں، معنی سمجھانا نہیں، یعنی جبریل صرف مبلغ ہیں، معلم نہیں ہے، جبریل امین مبلغ ہیں، معلم نہیں ہے، ٹیچر آف پروفٹ نہیں ہے۔ تو جب میرا نبی فرشتوں سے نہیں پڑھتا تو مولویوں سے کیا اردو پڑھنے آئے گا؟ پھر اردو پڑھنے کے لیے انڈیا آنے کی کیا ضرورت؟ جب وہ طائر سدرا سے جس نے نہ پڑھا ہو، بلبل سدرا سے جس نے نہ پڑھا ہو، افضل الملائکہ سے جس نے نہ پڑھا ہو، دا گریٹسٹ اینجلس سے جس نے نہ پڑھا ہو، وہ انڈیا آگے پڑھے گا، تو وہ بھی جب بھارت ہو جائے تب آئے گا، جب تک ہندوستان تھا وہ علامہ اقبال نے بھی کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اب وہ ہندوستان تھوڑی، اب تو بھارت ہے، وہاں پڑھنے آ جائیں گے، وہاں پڑھنے آئیں گے۔ قاری صاحب سچ بولو، سچ کی عادت بنی رہے گی، قبر میں بھی سچ بولنے کو چانس ملے گا، کوئی بھی جگہ ہو سچ بولتے رہو، مدینے میں بھی وہ سچ بولے، ماں کا دودھ پی پی کے سچ بولے، نانا کا لعاب دہن چک کے سچ بولے، مکہ معظمہ میں زمزم پی کے سچ بولے، کھا پی کے سچ بولے، جب بھوکا پیاسا رکھا گیا تب بھی سچ بولے، بس سچ بولتے رہو۔ تو الف کا معنی تو ہے، اگر معنی نہیں تو یہ بے معنی ہو گیا، محمل ہو گیا، معنی تو ہے۔ لام کا بھی معنی ہے، میم کا معنی ہے، مگر پوشیدہ ہے، پردے میں ہے، آئی ڈونٹ نو، meaning ہے but that meaning we don't know what is its meaning, what is meaning of alif, what is the meaning of lam, what is meaning of meme, I mean what is meaning of alif, lam, meme, there is a meaning, Allah knows better, Holy Prophet knows better, but we don't know, because the meaning is covered into alif, lam, meme، پوشیدہ ہے، غائب ہے، پوشیدہ ہے اور غائب ہے، الف میں پوشیدہ ہے، لام میں پوشیدہ ہے، میم میں پوشیدہ ہے، غائب ہے مگر اللہ جانتا ہے، غائب ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو جب میرا نبی قرآن کا غیب جانتا ہے تو جہان کا غیب کون چھپا لے گا؟ ایسے پیارے رسول کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ایسے کہو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا ایک تفسیر ہے، پہلے وہ بیان کر دوں، پھر تو قرآن نے خود ہی تفسیر کر دی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم تک جو چلنے کی بات ہم کر رہے ہیں، جو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کہ یہ سیدھا راستہ ہے کون، کس کی طرف ہمیں لے چلا؟ گائیڈ us to straight path, او اللہ گائیڈ us، or light guide us where؟
two-state path. Who is state path? In tafsir, who is state path? A mufassir replied, Holy Prophet is state path. Huzur sallallahu alaihi wasallam, he sirat-e mustaqim hai. Our beloved Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is state path. Oh Allah, guide us to state path. This is Holy Quran. Oh Allah, guide us to straight path, and Prophet is the straight path. It means, oh Allah, guide us to Prophet. When the Prophet is a straight path, it means if I am going to Prophet, I am going to straight path. I love Prophet, I love his Sirat Mustaqim. Or I leave the Prophet, I leave Sirat Mustaqim. تو یہ اللہ ہمیں رسول تک پہنچا دے. پھر what will happen after that? جب یہ اللہ تو ہمیں رسول تک لے جائے گا تو جا کے رسول سے پوچھو ان کا کیا کام ہے. Go and ask the Prophet what is your duty. This is the sympathy. کہ تم کو لے گیا رسول تک. یہ اللہ کا کرم کہ تمہیں رسول تک لے جائے. کہ رسول آپ کا کیا کرم. Holy Prophet, what is your own opinion about that person who came to you? آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ قرآن سے پوچھو میں کیا کرتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. وہ داعی اللہ، رسول داعی اللہ، رسول داعی اللہ، وہ اللہ تک لے جاتے ہیں. تو ہی ول گائیڈ ٹو اللہ، اللہ ول گائیڈ ٹو پروفیٹ، اینڈ پروفیٹ ول گائیڈ ٹو اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ گائیڈ اس ٹو پروفیٹ. And داعیاً اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. Oh Holy Prophet, please send me to Allah. تو قرآن نے ایک طرف تو ہمیں یہ ذہن دیا کہ اللہ رسول تک لے جاتا ہے، اور دوسری طرف قرآن نے یہ سمجھایا رسول خدا تک لے جاتے ہیں. اس سے پتا چلا اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ بندہ ڈائریکٹ آوے. اور سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ملا کو پسند کیوں ہے. اللہ کو پسند نہیں، ملا کو پسند ہے. اللہ بڑا کہ ملا بڑا؟ کیوں حاجی عبداللہ؟ اللہ بڑا کہ ملا؟ استغفر اللہ. ڈائریکٹ پر ایک لطیفے کی بات. میں تو کسی کو چڑھاتا نہیں، کسی کو نہیں. چڑھانے والے اتنے لٹریچر ہے کہ ہم کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. طبیعت عاجز ہے. میں اتنا کہوں گا بھائی، ارے میرے ساتھ ہی ذرا سوچ، دنیا میں تو ڈائریکٹ آیا نہیں، یہ جاتا کیوں ہے؟ اگر اللہ تک بولے داتا دربار جانا کائے کو، عرض کریں گے سرکار نقشبند کے یہاں پہنچنا ہے، مجدد الفسانی امام ربانی کے یہاں سرن شریف جا رہے ہیں، کائے کو؟ اجمیر شریف خواجہ خواجہ کائے کو؟ مخدوم علی الملت والدین علی احمد صابر رضی المولا تعالی عنہ کے یہاں جانا ہے کلیر شریف. کائے کو؟ اللہ سے کچھ لینا، اللہ سے لینا اور ادھر جانا ہے ڈائریکٹ. مان ڈائریکٹ اللہ تک ڈائریکٹ. رحمان تک ڈائریکٹ. میں تو کہتا ہوں رحمان تو رحمان،
तुम कब्रस्तान तक डायरेक्ट नहीं जा सकते अगर 4 कांधे का वसीला नहीं तो कम से कम एम्बुलेंस का वसीला, वो एक ताबूत में जिसमें रख दिए जाते उसका वसीला। अरे आखिर वसीले ही से तो घर से बाहर निकलोगे। अगर मान लो कोई कह दे मैं डायरेक्ट का कालू, मेरे बच्चों मेरी लाश को छूना मत, मैं खुदा तक डायरेक्ट जाऊंगा, तो खैर इंग्लैंड में तो एक आध हफ्ता चल भी जाएगा, मगर मुल्तान में, लाहौर में, दिल्ली में मई जून में जब 45 डिग्री सेल्सियस होता, 115-120 फ़ारेनहाइट, तो वो तो वहीं रह जाएगा जो डायरेक्ट मर गया, उसके बच्चे बाहर हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो जो महक होगी। अब इस वक्त जो ज़लज़ला आया है, इसने 40, 45 या 50 का सफाया किया थे, इस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो जो बंबई में कुछ हुआ था तो उसकी इंक्वायरी हो रही है, तो ये जो हुआ इसकी कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, क्योंकि जिन फरिश्तों ने ये किया अल्लाह के हुक्म से, वो फरिश्ते हाथ में इनके नहीं आएंगे। छाबा कुछ फरिश्ते थे, उन्होंने जमीन